أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء صدق الله العظيم۔ پارہ نمبر 2 ہے، سورۃ البقرہ کا درس قرآن چل رہا ہے، آیت نمبر 144 سے آج کا درس قرآن ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرا چہرہ آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو سو البتہ پھیر دیں گے ہم تجھ کو جس قبلے کی طرف تو راضی ہے۔ چونکہ آپ کا اصلی قبلہ، آپ علیہ السلام کا جو اصلی قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا، تو کچھ ٹائم کے لیے آپ کو جب حکم ملا کہ آپ اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف کر لیں، تو ایک بات تو یہ تھی کہ آپ کا دل یہی کر رہا تھا کہ کس وقت فرشتہ حکم لے کر آئے گا تو میں اپنا چہرہ مبارک پھیر کے بیت اللہ کی طرف کر لوں گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہود اور نصارہ بار بار آپ کی طرف یہ اعتراض کر رہے تھے، تو اس لیے آپ جب بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک بار بار جو آسمان کی طرف آ رہا ہے، تو ہم ضرور اس کے تحویل کا حکم دیں گے۔ وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب پھر منہ اپنا مسجد حرام کی طرف۔ تو آپ جب بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو ایک مرتبہ ظہر کی نماز میں آپ تھے، تو آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ بیت المقدس کے بجائے مسجد حرام کی طرف اپنا منہ کر لیں۔ یہاں پر مسجد حرام کہا تو مسجد حرام کو، بیت اللہ کو مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے مسجد حرام کہا جاتا ہے کیونکہ مسجد حرام کے اندر شکار کرنا، جانوروں کا درخت اور گھاس کاٹنا وغیرہ امور یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سب کے سب حرام ہیں۔ اس لیے کسی مسجد کی حرمت اور عزت نہیں جس قدر مسجد حرام کی ہے، اس لیے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جس جگہ تم ہوا کرو پھیرو منہ اسی کی طرف۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی حضر میں ہو یا سفر میں ہو، مدینہ میں ہو یا دوسرے کسی بھی شہر میں ہو، جس جگہ پر بھی تم ہو تو تم اپنا چہرہ جو ہے، آپ بیت المقدس میں کیوں نہ ہو، تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر کے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو تحویل قبلہ کا حکم آیا تو یہ کس نماز میں؟ بعض مفسرین اکرام کی رائے یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے بنی سلمہ میں، تو وہاں پر آپ نے 2 رکعتیں وہ بیت المقدس کی طرف پڑھی، اور 2 رکعتیں جیسے تحویل قبلہ کا حکم آیا تو آپ نے بیت الحرام کی طرف پڑھی، اس لیے اس مسجد کو، مسجد کا نام مسجد قبلتین اور ذو قبلتین رکھا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن کو ملی ہے کتاب البتہ جانتے ہیں یہی ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں پر یعنی اہل کتاب جو تحویل قبلہ کی نسبت پر اعتراض کرتے تھے اس کو ہرگز پرواہ نہ کریں، کیونکہ ان کو کتاب سے معلوم کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ کی آپ کے ساتھ عداوت ہے، یہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ آپ کی بات پہ توجہ نہیں دیں گے، یہ صرف اور صرف ان کا ذاتی ضد اور عناد ہے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں بلکہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہو آپ وہی کریں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر تو لائے اہل کتاب کے پاس بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، ساری نشانیاں تو بھی یہ مانیں گے تیرے قبلے کو اور تو بھی یہ نہیں مانیں گے تیرے قبلے کو، یعنی یہ آپ کے قبلے کی طرف پھر بھی نہیں اور یہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ ان کے پاس جتنی مرضی ہیں نشانیاں لیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور تو نہ مانے ان کے قبلے کو۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ان میں ایک مانتا ہے دوسرے کے قبلے کو۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو چلا ان کی خواہشوں پر بعد اس کے علم ہوا جو تجھ کو پہنچا،
انک اذا لمن الظالمین، تو قرآن کیا کہتا ہے، تو بے شک تو ہی بے انصافوں میں سے ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، یعنی جب یہ بات اہل کتاب کو استقبال قبلہ کا حکم مل بھی چکا، سب کچھ وہ سمجھ بھی چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ یہ جو ضد اور اناد ہے ان کی، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی، وہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہرگز بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔